بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 40 اصول بتائیں گے۔ آپ کے بہترین زندگی کے 40 اصولوں میں سے 7 اصول صرف کھانوں سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ یہ فرمان بھی ہائیجین پر بیس کرتا ہے۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بدتہذیبی ہوتی ہے اور کھانے کی خوشبو ہمارے ناک کے اندر موجود سونگھنے کے خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ چھینک سارے کھانے کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی مقدار اور کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانا کھانے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ہم اگر اپنے کھانے کو اللہ کا رزق سمجھیں، اس پر شکر کریں، تو ہمارے اندر برداشت بھی بڑھے گی اور صبر اور شکر کی عادت بھی ڈیولپ ہوگی۔ یہ عادت ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گی۔ اس کے بعد نمبر 4 فرمایا، منہ بھر کے کر نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک کے ہضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی آدھا کام معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ معدہ یہ ذمہ داری پوری کر نہیں پاتا، پھر ہم بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے تھے۔ نمبر 5 فرمایا، اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ۔ اس فرمان کی 2 وجوہات ہیں۔ اندھیرے میں کھانے سے کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا بھر میں ڈنر کے وقت ہال اور کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی جاتی ہیں۔ یہ ممکن نہ ہو تو میز پر موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں۔ انگریز اس انتظام کو کینڈل لائٹ ڈنر کہتے ہیں۔ یہ روایت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ انتہائی مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی میں کھانے کا حکم دے کر اس روایت کی تائید فرمائی ہے۔ نمبر 6 آپ نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں اور یوں ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں سطحوں پر علیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اگر صرف دوسروں میں عیب تلاش کرنا بند کر دیں تو ہم حسد، منافقت، غیبت اور چغلخوری جیسے امراض سے بچ جائیں گے۔ ہم ایک پرسکون اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے بعد نمبر 7 فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کرو۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔
اذان اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے اور اقامت شرف باریابی کی اجازت۔ چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اچھی نہیں لگتی۔ ہم اگر دنیاوی بادشاہوں کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پروٹوکول کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 9، فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصوں سے دوستوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور دوست بدنام بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عادت بد سے پرہیز دوستی کے لیے بہت اہم ہے۔ فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ، یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں زندگی میں کبھی کسی دوست کو دشمن نہیں بنانا چاہیے اور نہ کبھی کسی دوست کا دشمن بننا چاہیے۔ فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ ہم جب دوستوں کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو دوستی کا دھاگا کمزور ہو جاتا ہے، چنانچہ شک سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہوتی ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہماری رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے اور ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مار کر چلنا یا چلنے کے دوران دھمک یا آواز پیدا کرنا تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولھیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایڑیاں مار کر چلنے والے جلد یا بدیر دماغی امراض کا ادویات کھاتے ملیں گے۔ فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتی برائی اور گناہوں کی ماں ہے۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے لوگ پوری طرح سمجھ جائیں۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ غلط فہمیاں معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ ہم جب بھی بولیں بلند، واضح اور صاف بولیں۔ آپ نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو، یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی، اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں اور یہ زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔